السلام علیکم جی، میرا نام ہے فاطمہ اور آج میں بات کرنا چاہتی ہوں ساحل ادیم صاحب کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ساحل ادیم صاحب نے پاکستان کی 95% عورتوں کو جاہل قرار دیا تھا، اور جب وہ ایک شو پہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ ایک لڑکی نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ نے عورتوں کو جاہل قرار دیا، جس پہ ان کا یہ جواب تھا کہ آپ کو طاغوت کا لفظ کا مطلب نہیں آتا، اس وجہ سے میں آپ کو جاہل قرار دے سکتا ہوں۔ بائی دیٹ لاجک ساحل ادیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے کتنے ہی مرد حضرات ہیں جنہیں پہلے سے طاغوت کا مطلب پتہ تھا؟ آپ کے ساتھ وہاں پہ کتنے ہی مرد حضرات بیٹھے ہوتے اس شو پر جنہیں پہلے سے طاغوت کا مطلب جانتے ہوں گے؟ تو کیا آپ انہیں جاہل قرار دیں گے؟ پاکستان میں مرد اور خواتین لٹریٹ ہیں، الٹریٹ بھی ہیں، لیکن پاکستان میں ڈاکٹرز لڑکیاں ہیں، انجینئرز ہیں، اکانومسٹس ہیں، بینکس میں کام کر رہی ہیں، ٹیچرز ہیں، لیکچرز ہیں، پروفیسرز ہیں۔ آپ انہیں جاہل قرار دیں گے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ انہیں طاغوت کا مطلب نہیں پتہ؟ کوئی بھی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اسے دین کی یا اسلام کی مکمل نالج ہے، یا کسی بھی چیز۔ آئی بینگ مائی سیلف اے ڈاکٹر، میں یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ مجھے میڈیکل سائنس کی مکمل نالج ہے۔ میں نے اگر انگلش میڈیم سے پڑھ لیا تو میں یہ نہیں کلیم کر سکتی کہ مجھے انگریزی زبان پہ مکمل عبور حاصل ہے، یا اپنی زبان جو کہ میری مادری زبان ہے اردو، اس پہ مکمل عبور حاصل ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان جو کہ قرآن پڑھتا ہے، جو کہ اللہ پہ اور روز قیامت پہ یقین لے کے آیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگا سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی پہ ریلائی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اللہ ہی ہے ہماری ہر چیز کا جو ایک بنیاد ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور ہر چیز جو ہم ہر کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی ہی رضا کی خاطر، انسان کی رضا کی خاطر نہیں انجام دینا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ کانسیپٹ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں طاغوت کا لفظ بھی ایگزیکٹ پتہ ہو۔ ہم نے عربی زبان تو نہیں پڑھی، اگر کسی کو طاغوت کا مطلب نہیں پتہ، وہ نہیں جانتی یا جانتا، تو آپ اسے جاہل تو نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک میزوجنسٹ ہیں، آپ کی بھی اپروچ وہی میزوجنسٹ ہے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی 95% عوام جو ہے وہ جاہل، آپ نے یہ خواتین کے لیے صرف لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں ساحل ادیم صاحب کی ویڈیوز بہت پسند کرتی تھی، ان کے لیکچرز بہت پسند کرتی تھی، اب تک بھی کرتی ہوں، اور وہ میرے استاد ہیں، اور میرے پاس تو اتنا نالج نہیں ہے جتنا ساحل ادیم صاحب کے پاس ہے، اور وہ تو میرے استاد ہیں ایک طرح سے، کیونکہ میں انہیں بہت دیکھتی ہوں، انہیں سمجھتی ہوں، ان کی باتوں سے میں ایگری بھی کرتی ہوں، اور میں نے ان سے بہت نالج بھی حاصل کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ آپ اگر ایگری کرتے ہیں، آپ نے ان سے نالج حاصل کیا، تو اگر وہ کوئی غلط بات بھی کہہ دیں گے تو آپ اس کے ساتھ بھی آنکھیں بند کر کے ایگری کر سکیں گے۔ یہ چیز تو انصاف کے ہی خلاف ہو جاتی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گی، اور بلکہ ہر خاتون کو اس بات کے سامنے آنا چاہیے کہ کیا یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ساحل ادیم صاحب بھی اسی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں جنہوں نے خواتین کو جاہل قرار دیا ہے؟ اور جب ایک خاتون نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ، مکمل ڈھٹائی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ جی کیونکہ آپ طاغوت کا مطلب نہیں جانتی اس لیے آپ جاہل ہیں، مگر طاغوت کا مطلب تو بہت سے مرد بھی نہیں جانتے، تو کیا ہم انہیں بھی جاہل قرار دیں گے؟ تھینک یو۔